دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو، دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن، مٹانا اگر یہ ناصور ہے تو ایک رہو۔ یہ وطن عزیز پاکستان اپنی پیدائش سے تا دم زیست کئی پریشانیوں کا شکار رہا ہے۔ کہیں زوال معیشت ہے تو کہیں بے روزگاری، کہیں کرپشن کا ناصور ہے تو کہیں رشوت کی لعنت، کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت۔ لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلوں سے زیادہ، ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس کہانی کا ذکر کرتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ اختیارات کا غلط استعمال۔ رکیے، بات اتنی نہیں، اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا۔ اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی سڑکوں مر رہی ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا رہا ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ مخلص اسباب اقتدار کوششیں کرتے ہیں لیکن کرپشن پر قابو نہیں پا سکتے۔ تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن پر قابو نہیں پایا جاتا۔ کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ 200-400 روپے کی رشوت لینے والے کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائیں تو وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے ہوں گے۔ سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پختہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ قومی اتحاد سے ہی ہم کرپشن پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر نہیں۔ ہم بکھرے ہوئے، ہم ٹوٹے ہوئے، ہم بھٹکے ہوئے، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں قوم کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں صوبے کے نام پر۔ کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں، ہم قوم نہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم قوم نہیں ہم پنجابی ہیں، ہم قوم نہیں ہم سندھی ہیں، ہم قوم نہیں ہم پنجابی ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی صرف یہی باتیں ہیں؟ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، سچ بتاؤ۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم متحد نہیں، نہ ہم متحد ہیں لیکن کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہو۔ ہم متحد ہیں جب کسی کی پگڑی اچھالنی ہو، ہم متحد ہیں جب کسی پر تہمت لگانی ہو، ہم متحد ہیں جب کرپشن کرنی ہو، ہم متحد ہیں جب لٹیروں کو NRO دلوانا ہو۔ تو یہ بات کہیں، شرم ہے ہم میں، نہ غیرت ہے نہ کوئی احترام، ہماری قوت میں صداقت، ہمارا کینہ بے لگام۔ جب تک بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک یکجا نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک ملی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک لٹیروں کو لیڈر مانا جائے گا کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک غداروں کو NRO دیا جائے گا کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک لٹیروں کو آزادی ملتی رہے گی کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ کیونکہ قومی اتحاد میں کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سدیہ لوکار، آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا ہے، سراپا احتجاج ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہے، ہوش کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ اس وطن عزیز کے بدن پر کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں سے رشتہ ہوا خون دعوت فکر دے رہا ہے، اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس وطن کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت اس کرپشن کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائے، ایک پوائنٹ پر، ایک ایجنڈے پر، ایک نقطے پر، ایک سوچ پر اکٹھا ہو جائے، اور مسجد کے منبر سے لے کر اقتدار کے ایوان تک، ایوان دینی سے لے کر ایوان بالا تک، سیاہ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک،
غریب کی جھوپڑی سے لے کر سیاستدان کی جیت تک، اسکول کے بینچ سے لے کر یونیورسٹی کے آڈیٹوریم تک، مزدور کے کچن سے لے کر صاحب کی فیکٹری تک، پرائیویٹ کلینک سے لے کر سرکاری ہسپتال تک، ہر جگہ میں یہی صدا سنائی دیتی ہے، ہمیں کرپشن سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول پاؤں گا کیونکہ میری کام پہ اتنا رہی ہے۔